مفتی صاحب ایک کل آپ نے جو ایک سوال و جواب میں ایک سوال جو ہے وہ تصوف سے ریلیٹڈ ہی ایک صاحب نے سوال پوچھا تھا اللہ کی صفات کے اوپر. آپ نے اس میں ایک جگہ یہ بات فرمائی کہ صحیح بخاری کے اندر غالباً ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھنا جو ہے کیونکہ اس کے اوپر ابھی ریسنٹلی جو ہے ایک جو جیلمی صاحب ہیں انہوں نے مفتی ذکی صاحب کے اوپر کافی تنقید کی ہے. پھر کس پہ؟ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب پہ بہت تنقید کی ہے, پورا ایک ریکارڈنگ کروائی ہے. پھر حضرت جو احمد رضا خان بریلوی جو ہیں ان کی اوپر تنقید کی ہے. تو دیوبندی بریلوی دونوں حلقوں پہ تنقید کرنے کے بعد وہ پھر جو اکابرین ہیں ان تک بھی پہنچے اور حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ان کے اوپر بھی تنقید کی ہے کہ ان کی عبارات کے اندر یہ جو خواب کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ میں پورا تو خیر میں نہیں سن سکا لیکن ایٹ لیسٹ تھوڑا سا جو آئیڈیا یہ ہوا کہ اسی بات سے شاید غالباً ریلیٹڈ ہے کہ روح کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے اور خواب کا جو ہے یہ کس کانٹیکس میں یہ باتیں فرمائی ہیں بڑے حضرات نے. وہ میں نے سنا ہے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا وہ میں نے سنا ہے. جی کہیے دانش حضرت وہ وحدت الوجود کے اوپر جو ہے وہ انکاری ہے اور ہماؤس کے عقیدے کو ہندو سلسلے سے جوڑتے ہوئے کہتے ہیں سارے جو سارے لوگ ہیں یہ اسی عقیدے سے متاثر ہیں اور یا پھر اسی کے پرچارک ہیں. تو اس سلسلے میں وہ جو جتنی عبارات ہیں ان کو وہ مختلف طور پہ چیری پک کر کے اس کا رد کرتے ہیں اور اپنی علمیت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک نعرہ بنا رکھا ہے نام بھابی نام بابی میں ہوں مسلمان علمی کتابی. تو وہ بڑا لوگوں کو محظوظ کرتا ہے ان کا. تو اب جہاں کہیں بھی آپ تصوف کی کوئی بات پیش کریں اس کے جواب میں کسی بھی چینل پہ کسی بھی فورم پہ وہ مرزا کی ویڈیو سامنے بھیج دیتے ہیں. اب یہ تقریباً ایک پیٹرن بن چکا ہے عمومی طور پہ سوشل میڈیا پہ. جہاں بھی آپ جائیں وہاں پہ اس کے جواب میں وہ ایک ویڈیو مرزا علمی صاحب کی چسپاں کر دیتے ہیں. ان کی عبارات میں ان کی اپنی گفتگو میں بازاری پر ہے, عوامی گفتگو کرتے ہیں تو لوگوں کو مزہ آتا ہے. چسکے لینے والا معاملہ ہے اس کے اندر. یہ ایک اچھا پہلو ہے. وہ جو گالیاں دیتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں اس کا اچھا پہلو یہ ہے کہ جو انسان بھی سنجیدگی کے ساتھ اپنے سوالات کے جوابات چاہتا ہے یا جو مذہب کے بارے میں سنجیدہ ہے وہ جلدی چھوڑ دے گا. کہ جس شخص کو بولنے تک کی تمیز نہیں ہے یہ کیا دین ہے جس نے سے یہ تعلیم دی ہے. اس کا پازیٹیو پہلو تو یہ ہے اور نیگیٹیو بھی پازیٹیو ہے. ایسے نہیں ہوا کرتا کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دوستی کی ہو اور اپنے نفس کو اس کی خواہشات پوری کرنے سے بچایا ہو اور خدا کا خوف ہو تو اللہ تعالیٰ ان کے کسی بھی دشمن کے حوالے انہیں کر دے اپنے دوستوں. یہ کبھی خدا نہیں کرتا. وہ اپنے دوستوں کو کبھی اپنے دشمنوں کے حوالے نہیں کرتا. وہ جس طرح سے بھی پورا کرے کسی کے نقصان کو مگر وہ یہ کبھی بھی نہیں کرتا کہ اپنے دوستوں کو دشمنوں کے حوالے کرے. اسی لیے اس نے قرآن کریم میں یہ کہا ہے کہ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, ہم ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا حرکتیں کرتے رہے ہو. تو اصولی بات تو یہ ہے. لیکن جہاں تک ان کا تعلق ہے ان کی بعض چیزیں لوگ مجھے بھیجتے ہیں تو میں بھی سنتا ہوں. حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ پہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے بہت کم ان کا مطالعہ ہے. ہمیں پورا یقین اور علم ہے ان کے دوستوں سے کہ انہوں نے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا ہی نہیں ہے. حضرت کے خطوط وہ نہیں پڑھ سکتے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط بہت بلند مقام ہے اس میں
اگر کسی انسان کو ابن عربی اور روم، فرید الدین عطار، یہ لوگ سمجھ میں آئے ہوئے ہوں، پھر وہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھتا ہے تو وحدت الشہود کیا ہے، حضرت نے کیا فرمایا ہے، پھر جا کر کہیں سمجھ آتی ہے کہ کوئی اور بھی جہان اس سے بھی آگے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ذی المعارج، اور اللہ سیڑھیوں والا ہے، 29ویں بارے میں آیا ہے نا، من اللہ ذی المعارج، اللہ کا وصف بیان کیا گیا کہ وہ سیڑھیوں والا ہے۔ سیڑھیوں والے سے مطلب یہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جو آدمی جس سیڑھی پہ پہنچ کے اس سے ملتا ہے وہ اسی مقام پہ پہنچ کے ملتا ہے۔ اب ایک آدمی کی سیڑھی یہ ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہے تو انیشیلی وہ اس سے اسی رنگ میں ملے گا۔ ایک آدمی نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ اس سے اسی رنگ میں ملے گا اور اس کی مغفرت اور جو بھی اس لیول پہ ہو جائے گی۔ اور ایک وہ ہے جس نے خدا کے لیے وہ مراتب اور اس کے قرب کے لیے وہ چیزیں طے کی ہیں جو یہ صوفیہ کہتے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوگا، اس کی سیڑھی کے برابر آ کر کہ تم اس درجے تک پہنچے ہو، یہ صحیح ہے۔ دنیا میں کون ایسا ہے جس پہ وہ اعتماد کریں اور اس انسان کی تعلیمات کو پڑھیں تو اس میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی نہ ملے جو ایک ایسا شخص جس نے اصل زبان بھی نہیں پڑھی اس کے لیے قابل اعتراض نہ ہو۔ بخاری شریف کا جو حوالہ ہم نے دیا ہے وہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور ابن سیرین امام تھے خواب کی تعبیر میں۔ بڑے بڑے لوگ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعبیر پوچھنے گئے تھے، یا خود یکسی کو بھیجا تھا، تو انہوں نے خواب دیکھا اور بہت پریشان ہوئے کہ قبر شریف کو میں نے کھودا ہے اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیاں وہ الگ الگ کر رہا ہوں۔ تو انہیں بڑی پریشانی ہوئی، تو ابن سیرین رحمۃ اللہ نے کہا کہ جس شخص نے یہ خواب دیکھا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کو، سنتوں کو، دین کے احکامات کو صحیح مقامات پر رکھے گا، خدا اس سے دین کا بہت بڑا کام لے گا۔ تو ہر آدمی کا اپنا فیلڈ ہے۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود پہ تنقید اور یہ چیزیں، یہ اسی طرح جیسے کوئی بچہ فزکس کے 2 لفظ آ جائیں تو وہ آئنسٹائن پہ تنقید کرنے لگے کہ اس کے پاس کیا ہے، اور یہ کبھی یہ نہیں نظر آتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کو کتنی قبولیت سے نوازا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی سرندی رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے تو عین ممکن تھا کہ اس وقت پورے ہندوستان میں لوگ رام رام کرتے، عین ممکن تھا۔ حکومت دارا شکوہ کو مل جاتی، اور وہ شخص تھا جس کو شاہ جہان بادشاہ اپنے اس بیٹے کا دماغ درست کرنے کے لیے لاہور حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں آئے تھے، اور ان سے عرض کیا کہ حضرت اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ پنڈتوں سے ملتا رہتا ہے۔ تو پنڈتوں نے بتا دیا ہے کہ رام اور رحمان ایک ہی چیز ہے، انہیں سکھا دیا ہے کہ وحدت الوجود جو ہے، وجود کائنات میں اللہ کا وہ جو موجود ہے وہی وجود ہے، تو موجود تو مچھلیاں بھی ہیں، یہی وجود ہے، ولیعاذ باللہ۔ تو دارا شکوہ کی گمراہی پڑھی ہے کہ اسے پتہ چلے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے بڑے کام کا بیڑا اٹھایا تھا، اور پھر ان کے بعد جو دین کی حفاظت ہوئی۔ یہ اورنگزیب عالمگیر کیا تھے؟ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی کاوشوں کا تو نتیجہ۔ خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہزاروں لاکھوں آدمیوں نے جو اصلاح کی کیا تھی، یہ ساری ہسٹری ہے۔ یہ جو خواجہ اعظم بن نوری تھے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے خلیفہ، وہ جب لاہور آئے ہیں تو تاریخ کی عام کتابوں میں مل جائے گا کہ 6 لاکھ آدمی ان کے ہمراہ تھے،
تو شاہ جہان کو خطرہ کہ اگر یہ بغاوت کر بیٹھے تو کیا ہوگا. تو ان کے وزیر اعظم نے کہا میں اس کا علاج کرتا ہوں، اور وزیر اعظم خواجہ اعظم بن نوری رحمۃ اللہ کے پاس رات کو گئے اور چابیاں پاؤں میں ڈال دی. انہوں نے فرمایا یہ کیا؟ ان کا حضرت اب خزانہ ہی ایک رہ گیا ہے، باقی تو یہاں کچھ رہا نہیں، اب سب لوگ آپ ہی کی طرف. تو انہوں نے کہا کیا چاہتے ہیں شاہ جہان؟ ان کا وہ چاہتے ہیں کہ آپ حرمین شریفین چلے جائیں. چلے گئے، وہیں جنت البقیع میں ان کی قبر. تو کسی بھی موضوع پہ بات کرنے سے پہلے اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کو یہ مقام نصیب فرمائے تو اس کو ہر طرف نظر رکھنی چاہیے. ایسے نہیں ہوتا کہ 4 کتابیں اور وہ بھی وہ پڑھ لے جو اردو ترجمے ہوئے. یہ اردو ترجمے بعض اتنے خراب ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات عربوں کے محاورے میں بیان کی ہے، اب وہ اس محاورے کو اردو میں ترجمہ کر رہا ہے. بھئی اس محاورے کا کیا تم ترجمہ کر رہے ہو؟ سوچنے کی بات ہے نا. اونٹ جب پہاڑ تلے آیا، اب اس کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ کیمل انڈر دا ماؤنٹین. اب ہے کوئی یہ ترجمہ اور کوئی سمجھنے کی بات ہے؟ انگلش کا اپنا ایک محاورہ ہے، اردو کا عربی. تو اس طرح وحدت الوجود، وحدت الشہود، اگر یہ چیزیں ایسی ہی ہوتی نا تو اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں یہ پیروی نہ کر جاتے. یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، ان کی ساری اولاد کو دیکھیں، سب گمراہی میں تھے. حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو نے ایک جگہ وحدت الوجود پہ بہت ہی دقیق بحث فرمائی. انہوں نے کہا میری اس بحث کو پڑھو، اس سے تو پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ وحدت الوجود ہر ایک مسلمان کو اس کا عقیدہ ہونا ضروری ہے. تو یہ سب لوگ معاذ اللہ جھک مارتے رہے. یہ دین اب جا کر کھلا ہے، یہ اب سمجھ میں آیا. شکر اللہ مساعیم، جس نے اپنے زمانے میں جتنا بھی دین کا کام کیا اللہ اس کی کوششوں کو قبول کرے. سیدھی سادی سی بات. ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن کیا فائدہ ہے ان لوگوں کی غلطیوں کو دہرانے کا، اس کا. نتیجہ یہ کہ دل سے ہیبت نکل جاتی. ایک صاحب تھے، وہ مناظرہ کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چیز نہیں تھی، یہ چیز نہیں تھی، یہ نہیں تھی، جو یہ تم لوگ کہتے ہو ایسے تھا تو ایسے نہیں تھا. تو ایک مرتبہ لائبریری تشریف لائے، بہت خوش ہوئے. تو اس میں بھی کئی مرتبہ انہوں نے دہرایا کہ ہاں یہ کتاب اس موضوع پہ. تو وہ پھر ایک ایسی بات ہونے کی کہ مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے کہا حضرت یہ جو آپ ساری کتابوں کا مطالعہ فرماتے ہیں، نیت کیا ہوتی ہے؟ کہنے کہ اللہ کے لیے. اور کیا؟ میں نے کہا حضرت اللہ کے لیے ہوتی ہے یا ان ساری کتابوں کو پڑھتے ہوئے بنیادی طور پر جب کتاب آپ کھولتے ہیں تو نیت یہ ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ جو توہین ہو سکتی ہے ان چیزوں کو پڑھوں، کہ وہ عام بشر تھے، ہم جیسے تھے، یہ تھا، یہ تھا، یہ تھا. وہ ایک مرتبہ جیسے چونک گئے. میں نے کہا حضرت اس کو سوچ لیں. کئی لوگ ہم نے ایسے ہی دیکھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی عیب چنتے پھرنا کہ یہ غلطیاں تھیں اس کی زندگی میں. تو چلے گئے یار، ایک امت تھی، پورا گروہ. ہم اس نیت سے جب تحقیق کریں گے تو وہ پھر ضرور خدا کی پکڑ بھی آ جائے گی کبھی، اور اللہ تعالیٰ کی گرفت بہت شدید ہے. پھر وہ آدمی پٹری سے اتر جاتا.
کیا ضرورت پڑی ہے یار وحدت الوجود اور وحدت الشہود؟ یہ سب چیزیں کہیں جا کر سمجھ میں آتی ہیں۔ تصوف کے 2 درجے ہیں۔ ایک تصوف کا یہ درجہ ہے کہ عام انسان ذکر اذکار اس درجے تک پہنچ جائے کہ اخلاقی معائب اس سے دور ہو جائے، اور ایک جو ولایت علیہ ہے، ولایت علیہ میں پہنچ کے پھر ذکر، مراقبات، تعلق مع اللہ، پھر وہ وہاں تک پہنچتا ہے، پھر اس کے بعد یہ چیزیں پیش آتی ہیں۔ تو جن لوگوں کا ابھی اپنے اخلاق کا بھی تزکیہ نہیں ہوا، وہ بحث کر رہے ہیں وحدت الوجود اور وحدت الشہود۔ ان سے پوچھے علاؤالدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا ہے؟ اب کون منہ لگائے؟ کوئی پوچھے کہ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا ہے؟ یعنی وہ سمنان میں اتنے بڑے آدمی تھے کہ انہوں نے اپنی چیزیں لکھیں اور انہوں نے کہا کسی کا اعتبار نہیں ہے، بہار میں چلے جاؤ، پٹنہ میں حضرت شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ حیات حضرت کو بتاؤ کہ یہ چیزیں ہیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے ساری ان کی چیزیں پڑھیں اور اس پہ مہر لگائی کہ آپ کے مکاشفات یہ چیزیں ٹھیک ہیں۔ یہ جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ صوفی جو کچھ کشف میں دیکھتا ہے اور فلسفی جو کچھ بیان کرتا ہے اور کسی صوفی کو جو خواب میں آتا ہے اور فلاسفہ جو کچھ کہتے ہیں، اللہ کی ذات اس سے وراء الورا ہے، یعنی اس سے کہیں آگے اور کہیں آگے، ثم وراء الورا۔ یہ وراء الورا ثم وراء الورا جو ہے، یہ علاؤالدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریرات میں ملتا ہے۔ تو پڑھنے کا جب ہوا تو خیال آیا کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا ان سے کیا، وہ اللہ کی شان ایک دن ایک خط حضرت ہی کا مل گیا۔ انہوں نے خواجہ باقی باللہ صاحب رحمۃ اللہ کو خط لکھا اور اس میں لکھا کہ حضرت مجھے حضرت علاؤالدولہ سمنانی رحمۃ اللہ سے بہت مناسبت ہے۔ پھر سمجھ میں آیا کہ اچھا یہ جملہ وہاں سے اس لیے آیا۔ تو ان حقائق کی کتنی خبر ہے، خدا کا کتنا خوف ہے، اس لیے بہت زیادہ خراب چیزیں ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ پھر بڑھتی ہیں چیزیں، آہستہ آہستہ۔